بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ یہ اب دیکھیے غور سے سنیے آیت نمبر 47 تک۔ انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرے، اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا یہ فاسق۔ اب یہ ان کی بات ہو گئی، اب رسول اللہ کے سے خطاب ہو رہا ہے، رسول اللہ سے، یعنی رسول اللہ اور اس کے بعد ساری امت۔ اب تم نے کیا کرنا؟ دیکھیے آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، پہلے ہم نے تورات نازل کی، پھر ہم نے انجیل نازل کی، اس میں حکم تھا، اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اس کے مطابق ہم کو فیصلے کرنے چاہیے۔ پچھلی کتابوں کی کتاب کی تصدیق کرنے والی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی اے رسول آپ کی طرف کتاب، بالحق، جو حق پر مبنی، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں موجود۔ کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ من الکتاب، جو اس سے پہلے کتاب موجود ہے۔ توجہ فرمائے، ومہیمنا علیہ، اور یہ قرآن اس کتاب پر نگران اور نگہبان اور حاکم ہے۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ تم اپنی تحریف شدہ تورات لا کر یہ نہ کہنا کہ قرآن تو تمہارا کہہ رہا ہے، جیسے یہودی بے ایمانیاں کرتے تھے، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے، ہماری تورات کی تصدیق کرتا ہے، ہماری تورات میں تو کچھ اور لکھا ہوا۔ فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ حاکم ہے اس پر۔ اگر قرآن نے کوئی بات لکھی ہے اور تورات میں کچھ اور بات لکھی ہے، اس کا مطلب وہ تمہاری تحریف کی وجہ سے اور لکھا ہوا، تمہارے بزرگوں نے جو تعریف کی ہے اس کی وجہ سے چینج ہے۔ مہیمن کا معنی یہ ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک نام مہیمن ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، مہیمن جو سب پہ نگہبان ہے، سب پہ تسلط رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن باقی کتابوں پر مہیمن ہے، نگہبان ہے، تسلط رکھتا ہے۔ اب رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے رسول آپ حکم کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چل۔ اما جاءک من الحق، یعنی جو آپ کے پاس حق آ گیا ہے اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے۔ آج ساری قوم، بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں، وہ قرآن کو چھوڑ کر ویسٹرن نظریات کے عاشق ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں ایمان نہیں ہے قرآن۔ ایمان تو ہو، ایمان ہی مغرب پر ہے۔ جن پر ایمان ہے ان کی بات انسان کو صحیح لگتی ہے، جس پر ایمان نہ ہو اس کی بات صحیح نہیں لگتی۔ یہ جو اچھے اچھے الفاظ میں لپیٹ کر اور آدھی اردو آدھی انگریزیاں بول کر انسان کو اپنے دین سے، قرآن سے دور کر کے مغرب کی طرف مائل کرتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اصل میں ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو جس پر ایمان ہوتا ہے وہ سب سے پیارا لگتا ہے۔
ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو مانتا ہوں۔ اے رسول، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق آپ حکم کیجئے، اور جو حق آپ کے پاس آ گیا اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شرعتاً جسے ہم شریعت کہتے ہیں، اور منہاج جسے مثلا روش، طریقہ، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ قرار دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی شریعت بناتا۔ لیکن حکمت کیا ہے؟ شریعت کے جو اندر بعض چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں احکامات میں، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، پچھلی امت میں کیا تھا، ابھی کیا ہے، ان کے روزے کے کیا احکام تھے، ہمارے روزے کے کیا احکام ہیں، یہ تبدیلیاں کیوں ہیں؟ توجہ فرمائیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اللہ العلی العظیم۔